ویلکم بیک ٹو پاکستان. بریک سے پہلے انصاف نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ پرابلم میرے سمیت پوری پاکستان کو شاید یہ لگ رہی ہے کہ جو کفر کا نظام ہے اس میں سے ان پلگ کیسے کیا جائے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا یا یہ ہو جائے گا، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے. جب تک آپ، جیسا کہ ہم ان شوز میں پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب جو بول رہے ہیں اور اقبال کی تعلیمات کے مطابق اگر آپ صرف خدا کی رسی کو تھام لیں اور ان ریئل ٹرو سینس آف دا ورڈ، تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں جو میڈیا اور رہن سہن بینکنگ سسٹم، یہ آپ کو ایک مذاق لگے گا. مجھے یہ سب چیزیں بڑی ریسنٹلی پتہ چل رہی ہیں، اور میں اسپیشلی اقبال کی جو روح ہے اس کو میں اب پہلی دفعہ جان رہا ہوں. اپنی I'm 39 years old اور 40ویں سال میں قدم رکھ چکا ہوں، تو اب اس عمر میں آگے یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس سب سسٹم کو سمجھنے کے بعد اپنے لیے خود فیصلے کیے ہیں کہ مجھے کیا چیزیں کرنی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنی. میں ان چیزوں سے دور رہوں گا، ان چیزوں سے قریب جاؤں گا. سملرلی میں نے کریڈٹ کارڈ، بینکنگ سسٹم، بینکوں کے ساتھ انٹریکشن اتنی منیمائز کر دی ہے جتنی کہ میری منیمم ضرورت ہے. یعنی کہ جو مجھے کہیں سے چیک آتے ہیں یا پیسہ آتا ہے وہ کسی چیک کی صورت میں آتا ہے، وہ کسی نہ کسی بینک میں جانا ہے. اور میں اب چاہتا ہوں کہ بینک کے اندر پیسے بالکل نہ رکھوں. کریڈٹ کارڈ سے میں نے اپنی جان چھڑوا لی کیونکہ ایک ایول ترین فینومینا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو بینکنگ پروڈکٹس ہیں ان سے دور رہیں، قرضے سے دور رہیں. اپنے پاس جو جیب میں آپ کے پاس ہے، جتنی لمبی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں. حکیم صاحب اس سوال کے بارے میں. خوبصورت بات دیکھو کہ انسان کی ڈیزائرز بے انتہا ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کی نیڈز تھوڑی ہوتی ہیں، بہت تھوڑی. اور جب انسان ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے، جو اقبال جو بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جب تم ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ میں سارے بتوں اور خداؤں کو توڑ کر ایک لا الہ الا اللہ پر، میں اللہ کی ذات پر میں بھروسہ اور توکل کروں گا اور ارادہ کروں گا، تو پھر انسان اپنے ڈیزائرز اور لسٹ اور خواہشات کو محدود ختم کر دیتا ہے اور اپنی بیسک نیڈز پہ آ جاتا ہے. ہم ایک آئیڈیل اسلامک معاشرے میں نہیں رہ رہے ہیں. ہر انسان کی بیسک نیڈز مختلف ہیں، لیکن اس کو معلوم ہے کتنی ہے. اور ہر انسان اپنی محدود زندگی میں، محدود لمیٹڈ نیڈز میں، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو زندگی گزارنا چاہے، آج کے اس دور میں بھی بڑی صاف ستھری زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگ ہیں جو زندگی گزار بھی رہے ہیں. اصل میں وہ لوگ فور فرنٹ پہ نہیں آتے نا، وہ سامنے نظر نہیں آتے، اور وہ لوگ انکول ہیں ان لوگوں کے لیے، بیکاز دیز پیپل آر کول بیکاز دے لیونگ ویسٹرن ڈریم. یہ جو اقبال یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیے، جب توحید کی، جب انہوں نے کہا کہ توحید سے دین کی حکمت، قانون بھی اس سے، قوت بھی اس سے، عزت بھی توحید سے، اور پھر کہتے ہیں کہ توحید کا جلوہ عالموں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور عاشقوں کو عمل کی طاقت عطا کرتا ہے. واہ، یعنی بڑا بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ کہ عالم جو کہ کسی چیز کے علم کو سمجھتے ہیں، وہ جب توحید کی انٹینسٹی کو سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مائی گڈنس، اس ڈاکٹرن کی طاقت کتنی ہے کہ انسان کو ٹرولی لبریٹ کرتی ہے، آزاد کر دیتی ہے. کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. انسان ساری زندگی ہزار سجدے کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے بادشاہ وقت کو کر رہا ہے، کبھی اپنے کفر کے سسٹم کو کر رہا ہے، کبھی بینکوں کو کر رہا ہے، کبھی اپنے کریڈٹ کارڈ کو سجدے کر رہا ہے، کبھی اپنی دولت کو سجدے کر رہا ہے، کبھی انسان اپنے خاندان کو سجدے کر رہا ہے، کبھی اپنے ملک و قوم کو سجدے کر رہا ہے، کبھی اپنی ذات کو سجدہ کر رہا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا؟ قرآن کی آیت. اقبال کیا کہتے ہیں؟ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. جو یہ بات کرتے ہیں، جب ایک دفعہ تو غیر کے آگے جھک گیا تو نے اپنا جسم بھی اس کو دے دیا اور تیرا دل بھی اس کے پاس چلا گیا. کم از کم اپنا دل تو انسان آزاد رکھے، اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے اس کا. مجبوراً ہم کفر کے نظام میں پھنسے ہوئے ضرور ہے، لیکن اس کو تبدیل یہی رہ کے کرنا ہے. اس سسٹم سے الگ ہو کے تو ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اقبال بھی اسی سسٹم کے پروڈکٹ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کفر کے معاشرے میں اپنا مشن شروع کیا تھا. کوئی الگ سے جا کے دنیا تو نہیں آباد ہوئی. پہلے اس کفر کے اندر ایک گروہ بنا، پھر وہاں سے ہجرت ہو کے مدینے کی ریاست بنی، پھر واپس آ کے اس کو ریکیپچر اور ریکانکر کیا. لیکن آغاز اسی نظام سے اور شروع آئیڈیالوجی سے ہی ہوا تھا، اور ہمارا آغاز بھی آئیڈیالوجی سے، اور آغاز حضور نے بھی توحید سے کیا تھا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ہم بہت کریٹیکل مومنٹ پہ آ گئے ہیں یہاں. اقبال کی جب کلیکٹو ڈاکٹرن کی بات ہو رہی ہے تو قوم کے لیے اور فرد کے لیے سب سے پاورفل ڈاکٹرن توحید ہے، وننس آف اللہ، اور اس وننس کے نتیجے میں دا وننس آف نیشن. پوری قوم ایک نیچر اور فطرت اور قانون اور لا اور مقصد حیات، زندگی سب توحید کے تحت ہوتا ہے. یعنی سب کو ایک ہونا چاہیے. جب یہ تقسیم ہوا، یہ شرک ہوا. یہاں قومیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں اختلاف پیدا ہوا اس بات میں کہ مقصد حیات کیا ہے، اللہ کون ہے، الہ کون ہے، یہاں پہ قومیں ٹوٹتی ہیں. اقبال کہتے ہیں
کہ توحید کی وجہ سے شک و شبہ ختم ہو جاتا ہے, زندگی عملی ہو جاتی ہے, انسان کے ڈاؤٹس ختم ہو جاتے ہیں کہ کیا میں ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم کی طرف جاؤں, ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف جاؤں, ڈکٹیٹرشپ کی طرف جاؤں, کمیونزم کی طرف جاؤں, میں کون سا ازم اختیار کروں, فیشزم, سوشلزم, ڈیموکریسی, ڈارونزم, نیچرزم. جب اس کے گھر میں اسلامزم, جب اس کے پاس ایک توحید اور اسلام آ گیا تو ڈاؤٹس ختم ہو گئے. سب کو ایک طرف کرو, توحید کی طرف اختیار کرو, اور اس کے نتیجے میں تمہاری آنکھ کائنات کے راز دیکھنے لگتی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے, کیونکہ توحید جیسے ہم نے کہا صرف ایک بلیف, عقیدہ نہیں ہے, ایک لائف سٹائل کا نام ہے. مومن ایک توحید کی زندگی اس کی گواہ ہوتی ہے. جس طرح قرآن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں مومن کے بارے میں کہ قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. اسی طرح ایک مسلمان تو لیونگ مینیفیسٹیشن ہوتا ہے توحید کی. اس کی دلیری, اس کی غیرت, اس کی شجاعت, اس کی عزت, اس کی آبرو, اس کا لائف سٹائل بتاتا ہے کہ یہ اللہ, ایک اللہ کو ماننے والا ہے. یہ صرف عقیدہ دماغ میں نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن امریکہ سے ڈر لگتا ہے. ایسا کوئی توحید نہیں ہوتا جس میں کوئی شخص یہ کہے کہ, اور توحید تو انسان کے وجود پہ اس طرح نظر آتی ہے کہ اس کا چہرہ پرنور ہوتا ہے, اس کا دل نرم ہوتا ہے, وہ محفل یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے, رزم و حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مومن ہوتا ہے. وہ نرم دم گفتگو ہوتا ہے, گرم دم جستجو ہوتا ہے, رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل ہوتا ہے, پاک باز ہوتا ہے. یہ توحید کے اثرات ہوتے ہیں بندہ مومن پہ.